ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قضى لأحد من أمتي حاجة يريد أن يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله تعالى ومن سر الله تعالى أدخله الله الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے مسلمانوں کی اعانت اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے، اس حوالے سے چند ایک احادیث آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان جو ابھی میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قضى لأحد من امتی حاجتا، کہ جس کسی شخص نے میرے کسی ایک امتی کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کیا، حاجت اور ضرورت کو پورا کر کے اس آدمی کو اس نے خوش کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ تحقیق اس آدمی نے مجھے خوش کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے خوش کر دیا اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کسی ایک شخص کی ضرورت کو پورا کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی نصیب ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی نصیب ہو جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر جس شخص کو اللہ کی خوشی نصیب ہو جائے تو وہ پکی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے پھر جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا جو لوگوں کی ضرورتوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ لپکنے والی ہے، اور فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی ضرورتوں کی طرف تیزی سے لپکنے والے ہیں، یہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر آج ہم دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کریں گے، تو اس کے عوض میں کتنا اجر ہے اور کتنا ثواب ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما لیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کے غم کو دور کرے، جو کسی مومن کے غم کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر اس آدمی کے لیے دو نور کے شعلے پیدا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کی روشنی سے ایک عالم روشن ہو جائے گا، اور اس کے نور کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پورا علم کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں ایک غم کو دور کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو پل صراط کے اوپر دو نور عطا فرما دیتے ہیں، اور اس نور سے پورے کا پورا عالم جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نور کی کتنی روشنی ہے۔ دیکھیں کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے کسی ایک مسلمان کی پریشانی کو، اس کے غم کو دور کرنے کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کی اعانت اور مدد کے لیے چل پڑے، جو کسی مظلوم کی اعانت میں چل پڑے گا تاکہ اس مظلوم کو اس کا حق دلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن پل صراط پر لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے، جس دن پل صراط کے اوپر لوگوں کے قدم ڈولتے پھریں گے، قدم ڈگمگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدم کو اس دن مضبوط رکھے گا۔ کس آدمی کو مضبوط رکھے گا؟ جو کسی مظلوم کی اعانت کے لیے چلتا ہے اور اس کا حق دلانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں چلے، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے گا اور اس کا کام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے لیے 75,000 فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں کہ جو اس آدمی کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی کہ 75,000 فرشتوں کی جو شخص دعائیں لینا چاہتا ہے، کہ جو فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں، ان کی تعداد 75,000 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اگر میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کے وقت چلے گا تو صبح سے لے کر شام تک 75,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو چلتا ہے پھر شام سے لے کر صبح تک 75,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا، کتنا اس کا اجر اور کتنا اس کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی کسی ضرورت میں اس کے ساتھ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر قدم کے اوپر، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے لیے 70 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور 70 گناہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے چھوڑ کر آ جائے، اگر اس کے ضرورت سے، اگر اس کے چلنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنے پر 70 نیکیاں ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر قدم پر اللہ پاک 70 نیکیاں عطا فرمائیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ عمل کرنا ہوگا، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن یہ روایت منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے نے اپنے کسی ایک بھائی کی، کسی بندے کا اپنے بھائی کی ایک دن کی مدد کرنا، انہوں نے فرمایا کہ 1 مہینے کے اعتکاف کرنے سے بہتر اور افضل عمل ہے یہ والا۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو ابھی پہلے بھی میں نے آپ احباب کے سامنے حدیث مبارکہ عرض کی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن پل صراط پر اس آدمی کے قدموں کو مضبوط فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جو اپنے کسی بھائی کی ضرورت میں چلے اور اس کی اعانت کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مسجد یعنی مسجد نبوی کے اندر 2 مہینے اعتکاف کرنے سے بہتر اور افضل عمل یہ والا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل عمل ہے یہ والا۔ اب دیکھیے کوئی شخص، ہم لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر کے حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ پر، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت والی اور برکت والی وہاں مسجد کے اندر ہم چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر میں اور آپ اپنے شہر میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے اندر 2 مہینے اور ایک روایت کے مطابق 1 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل عمل میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ عزیزان گرامی، آج میں اور آپ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں گے تو کل قیامت والے دن مجھے اور آپ کو جس چیز کی آرزو تمنا اور ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر میری اور آپ کی ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اتفاق، محبت، انس اور شفقت اور تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔